السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن. لرننگ قرآن میں خوش آمدید. اور یہ سلسلہ قرآن پاک کے ٹرانسلیشن کا جو الحمدللہ ہمارا سورۃ الفاتح تک پہنچ چکا ہے. اس کے آیت نمبر 1 سے اسٹارٹ کرتے ہیں. سلسلہ کر وہی ہے، پہلے ہم ورڈ ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر ہم اس کی ایز اے ہول ٹرانسلیشن کرتے ہیں، پھر اس کے ریفرنس کانٹیکس میں جو بھی آیت ہوتی ہیں، جو بھی ایکسپلینیشن ہوتی ہے، جو بھی حدیث مبارکہ ہوتی ہے، اس کو ہم ریڈ کرتے ہیں. چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، تمام تعریفیں، للہ، یہ اللہ کے لیے ہیں، فاطر کرنے والا سماوات یا آسمانوں، والارض اور زمین، جاعلی بنانے والا، الملائکۃ فرشتے، رسولا پیغامبر، اولی اجنحۃ پروں والے، مثنی دو دو، وثلاث اور تین تین، ورباع اور چار چار، یزید زیادہ کر دیتا ہے، فی الخلق پیدائش میں، ما یشاء وہ جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے اور فرشتوں کو پیغام رساں بنانے والا ہے، جن کے دو دو، تین تین اور چار چار بازو ہیں، اور اپنی مخلوق کی ساخت پر جیسے چاہے اضافہ کر دیتا ہے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے. فطر کا مفہوم. پیدا کرنے کے معنوں میں قرآن کریم میں 6 مترادف الفاظ آئے ہیں، اور ہر لفظ کے مفہوم میں کچھ نہ کچھ فرق ہوتا ہے. فطر کا معنی کسی چیز کو پیدا کرنا، پھر اس کو تراش خراش کر کے اس کو خوبصورت شکل دینا. گویا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں یا زمین یعنی کائنات کو صرف پیدا ہی نہیں کیا، بلکہ اس سے تراش خراش کر بہترین شکل و صورت پر پیدا فرمایا ہے. پیغام رساں فرشتے. فرشتوں کے ذمہ کئی قسم کے کام ہیں، جن میں سے ایک کام پیغام رسانی بھی ہے. پیغام رسانی کا ایک قسم تو معروف ہے کہ جبرائیل فرشتے اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کے نبی کے دل پر نازل ہوتے ہیں. باقی صورتیں یہ ہیں کہ جو فرشتے تدبیر اور امور کائنات پر مامور ہیں، ان کے ہاں بھی بعض فرشتے اللہ کا حکم لے کر پہنچتے ہیں اور پیغام رسانی کا فریضہ ادا کرتے ہیں. فرشتوں کے پر اور سرت رفتار. فرشتوں کے پر کیسے ہوتے ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہمارے ذہن میں تو پرندوں کے پر ہی آ سکتے ہیں جو فضا میں اڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو عطا کیے ہیں. اس سے یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ جس فرشتے کو جتنی زیادہ سرعت رفتاری سے اپنی ڈیوٹی پر پہنچنا ہوتا ہے، اسی قدر سے زیادہ پر عطا کیے جاتے ہیں. کم سے کم 2 پر ہوتے ہیں، پھر کسی فرشتے کے 3 پر بھی ہوتے ہیں اور کسی کے 4 بھی. سائٹ اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے دراصل اللہ تعالیٰ کے خادم اور فرما بردار بندے ہیں. وہ وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں حکم دیتا ہے، وہ اتنا ہی کرتے ہیں جتنا انہیں حکم ہوتا ہے. وہ اپنے ارادہ و اختیار سے نہ اللہ کے حکم میں سرمو کمی پیشی کرتے ہیں اور نہ ہی اس سے آگے بڑھ سکتے ہیں. گویا اس آیت سے تمام مشرکوں کے اس نظریے کی تردید ہو گئی جو انہیں ایک بااختیار بلکہ اللہ کے اختیار و تصرف میں شریک سمجھ کے ان کی پرستش کرتے ہیں. ربط مضمون کے لحاظ سے اس کا جملے کا معنی یہ ہوگا کہ بعض فرشتوں کے پر 4 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں دیکھا. اس کے 600 پر تھے، ان کے 600 پر تھے اور مشرق و مغرب کی پوری فضا اس سے بھری ہوئی دکھائی دیتی تھی. اگر اس جملے کو عام سمجھا جائے تو یہ بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوگا. مثلاً وہ انسان کی نسل جتنی چاہے بڑھا سکتا ہے، مناعت اور نباتات نئی سے نئی انواع وجود میں لاتا ہے، نئی سے نئی سیارے کائنات میں پیدا کرتا ہے، اور کائنات کا ہر آن وسیع کر رہا ہے. نئے سے نئے سیارے کائنات میں پیدا کرتا رہتا ہے اور کائنات کو حیران وسیع کرنا رہتا ہے. ما یفتحی، آیت نمبر 2 دیکھنے لگے ہم. ما یفتحی جو کھول دے اللہ للناس لوگوں کے لیے، من رحمت سے، فلا ممسکا تو بند کرنے والا انہیں، لہا اس کا، وما یمسک اور جو بندہ کر دے، فلا مرسلات کو بھیجنے والا نہیں، لہو اس کا، من بعدہ اس کے بعد، وہوا اور وہ، الغالب عزیز الحکیم غالب اور حکمت والا ہے. اللہ اگر لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں، اور جسے وہ بند کر دے اسے کوئی کھولنے والا نہیں، اور وہ سب پر غالب ہے. رحمت کی مادی شکل بارش اور روحانی شکل وہی الہی ہے. باقی ہر طرح کی نعمتیں ان کے بعد ہیں، اور یہ دونوں باتیں خالصاً اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں، جن میں مشرکوں کے معبودوں کا ذرا بھی دخل نہیں. وہ چاہیں بھی تو وہ الہی کو روک دیں تو کبھی نہیں روک سکتے، اور نہ ہی وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ قریش پر قحط مسلط کر دے تو وہ بارش برسا کر اپنے عبادت گزاروں کو تکلیف کو رفع کریں، اور جو کچھ وہ خود چاہتا ہے اپنی حکمت بالغہ کے مطابق کرتا ہے، اور جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا کیونکہ وہ سب پر غالب ہے.
یا ایھا الناس اے لوگو اذکروا تم یاد کرو نعمت اللہ اللہ کی نعمت علیکم اپنے اوپر حل کیا من خالق کوئی پیدا کرنے والا غیر اللہ اللہ کے سوا یرزقکم وہ تمہیں رزق دیتا ہے من السماء آسمان سے والارض اور زمین سے لا نہیں الہ معبود الا ہوا کا اس کے سوا فانا تو کہاں توفقون الٹے پھیرے جاتے ہو. لوگوں اپنے آپ پر اللہ کے احسان کو یاد رکھو کہ اللہ کے سوا کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دے. یاد رکھو کہ اس کے سوا کوئی الہ نہیں پھر تم کہاں سے دھوکہ کھاتے ہو. بارش سب جانداروں کے رزق کا ذریعہ ہے. آسمانوں پر جو بارش نازل ہوتی ہے وہ زمین میں جذب ہو کر سب جانوروں کی روزی اور ان کی زندگی کی بقا کا ذریعہ بنتی ہے. اب اگر بارش برسنے کے نظام پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بہت سے عوامل اور بہت سے عناصر جنہیں اللہ نے اس خدمت میں معمور کر رکھا ہے تب جا کر بارش برستی ہے. اور یہ سب عوامل اور عناصر خالصاً اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں. اس میں مشرکوں معبودوں کا کوئی عمل دخل نہیں، جس سے واضح طور پر معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہستی عبادت کا استحقاق نہیں رکھتی. پھر یہ کس قدر ناقدر شناسی اور نمک حرامی کی بات ہے کہ روزی تو اللہ کی دی ہوئی کھائیں اور عبادت کریں اللہ کے سوا دوسروں کی، یا دوسروں کو بھی اس عبادت میں شریک بنانے. لہٰذا اے مشرکین مکہ کچھ بتاؤ تو صحیح کہ تمہاری عقلوں کو یہ پھیر کہاں سے لگ جاتا ہے. اور اگر یکذبوک وہ تجھے جھٹلائیں فقط کذبت تو تحقیق جھٹلائے گئے رسول من قبلک تم سے پہلے وإلی اللہ جو اللہ کی طرف ترجعوا لوٹنا ہے الامور تمام کام. یہ مضمون قرآن پاک میں متعدد بار آیا بلکہ کئیوں کا آج ہے کہ اکثر مکی صورتوں میں آیا تو غلط نہ ہوگا. 13 سالہ مکی دور میں کفار کے مکہ کا ڈٹ کر آپ کی مخالفت کرتے رہے اور اس سلسلے میں انہوں نے 666 گھنٹے استعمال کیے، ضائع بھی پہنچائی، تکذیب بھی کرتے رہے، تمسخر بھی اڑاتے رہے، جبکہ مسلمانوں کو صرف یہ حکم تھا یہ سب باتیں صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرتے تھے. البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کی تسلی اور حوصلہ افزائی کے لیے اللہ پاک ایسے جملے نازل کرتے رہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں. حق و باطل کی کشمکش میں پہلے بھی رسولوں سے ایسا ہی سلوک ہوتا رہا ہے اور کسی بات کا فیصلہ انجام ان لوگوں کے ہاتھ میں نہیں بلکہ سب کاموں کا انجام اور فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. لہذا اطمینان رکھیے اور اللہ پر توکل کیجیے. یا ایھا الناس اے لوگو انا بے شک وعد اللہ اللہ کا وعدہ حق سچا فلا تغرنکم پس ہرگز تمہیں دھوکے میں ڈال دے الحیات دنیا کی زندگی ولا یغرنکم اور تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے باللہ اللہ سے الغرور دھوکے باز. لوگوں اللہ کا وعدہ سچا ہے لہذا تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ ہی اللہ کے بارے میں وہ دھوکے باز شیطان تمہیں دھوکا دینے پائے. یعنی دنیا کے مال و دولت، اس کے عیش و آرام، اس کی دلکشیوں اور دلفریبیوں میں محو اور مستغرق ہو کر اپنے انجام کو نہ بھول نہ جانا. اللہ کے ہاں ہر نعمت سے متعلق باز پرس ہونے والی ہے کہ اس کا شکریہ ادا کیا تھا یا ناشکری کی تھی. اس دنیا میں کوئی بھی چیز بیکار پیدا نہیں کی گئی، ہر عمل اپنا ایک نتیجہ رکھتا ہے اور اس کا محاسبے سے تم بچ نہیں سکتے. لہٰذا اس دھوکے میں نہ رہنا کہ زندگی بس یہی دنیا کی زندگی ہے. تمہارے تمام تر اعمال ریکارڈ ہو رہے ہیں اور ان کے نتائج تمہیں دوسری زندگی میں بھگتنا ہوں گے. اللہ کا یہ وعدہ ہے اور یہی اس کا قانون مکافات ہے جس کا خلاف کبھی نہیں ہو سکتا. شیطان کا اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دینا. غرور بمانی بہت بڑا دھوکے باز اور یہ شیطان ہے اور اللہ ہی کے بارے میں انسان کو دھوکے میں ڈالے رکھتا ہے. سب سے پہلے تو وہ اللہ کی ہستی کے بارے میں لوگوں کو دھوکے میں ڈالتا ہے اور اس دھوکے میں آ کر اللہ کی ہستی ہی کے منکر بن جاتے ہیں. اور جو لوگ شیطان کے اس فریب سے بچ نکلتے ہیں تو وہ اللہ کی صفات میں بہت سی دوسری ہستیوں کو شریک بنانے کی راہیں سجاتا ہے اور ہر دور میں نئی راہیں سجاتا ہے. کچھ لوگ مظاہر کائنات کے پجاری ہیں، کچھ فرشتوں کے، کچھ جنوں کے، اولیاء اللہ اور ان کی قبروں سے امید لگائے بیٹھے ہیں. ہر دور میں شیطانوں نے شرک کے جواز پر نئی سے نئی دلیلیں سجاتا رہتا ہے. پھر جو لوگ اس فریب سے بچ بھی نکلتے ہیں انہیں یہ پٹی پڑھاتا ہے کہ اگر تم سے یہ گناہ سرزد ہو بھی گیا تو اللہ بڑا غفور رحیم ہے، یا بھی بڑی زندگی بڑی ہوئی ہے، بعد میں توبہ طائب کر لیں گے. اس طرح شیطان لوگوں کو اللہ اور اس کے عذاب سے اور نڈر اور گناہوں پر جری بنا دیتا ہے. ان الشیطان بے شک شیطان لکم تمہارے لیے عدو دشمن فاتخذوہ پس اسے سمجھو عدوً دشمن. انما یدعو وہ تو بلاتا ہے حزبہ اپنے گروہ کو لیکونوا تاکہ وہ ہوں من سے اصحاب السعیر جہنم والے.
शैतान यकीनन तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा इसे दुश्मन ही समझो। वो तो अपने पैरोकारों को सिर्फ इसलिए बुलाता है कि वो दोस्त ही बन जाए। लिहाजा है लोगों, तुम शैतान के फ्रेब में ना आ जाना, इसके एक भी बात ना मानना। वो पहले दिन से तुम्हारा दुश्मन है, लिहाजा तुम इसे दुश्मन ही समझोगे तो इसी में तुम्हारी आफियत है। वो कभी तुम्हारा दोस्त नहीं बन सकता। वो शर्क अकायद और बिद्दात ख्वाह किसी खूबसूरत अंदाज में पेश करे और तुम इसे कार सवाब और इसमें फलाह दारीन ही समझने लगो, हकीकत में वो तुम्हारे साथ दुश्मनी कर रहा होता है। इसका अवलीन तो मकसद ही ये है कि वो अकेला दोज़ख में ना जाए, बल्कि जिन्नों और इंसानों की कसीर तादाद को अपने साथी बनाकर अपने हमरा दोज़ख में ले जाए। अल्लाह जीना का फ़रूज़, जिन लोगों ने कुफ़र किया उनके लिए लहुम उनके लिए अज़ाबुन शदीद सख्त अज़ाब। अल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, व आमिलुस सॉलिहात, और नेक अमल किए और उन्होंने नेक अमल किए, लहुम उनके लिए मग़फ़िरतुन बख्शिश, व अजरुन और अजर कबीर बड़ा। जो लोग काफिर हुए उन्हें सख्त अज़ाब होगा, और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। यानी ईमानदार नेक अमाल करने वाले लोगों के गुनाह तो सारे के सारे मुआफ़ कर दिए जाएंगे। रहे नेक अमाल तो उनका बदला भी अमाल के मुताबिक नहीं बल्कि इनसे बहुत ज़्यादा दिया जाएगा। अफमन सो, क्या जो ये नारास्ता किया गया है, लहू उसके लिए सू अमला, उसका बुरा अमल, फ़रआहू फिर उसने देखा, हसनन अच्छा, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह युज़िल्लु गुमराह ठहराता है, मन यशाओ जिसको वो चाहता है, व यहदी और हदायत देता है, मन यशाओ मैशाओ जिसको वो चाहता है। फला तज़हब, बस ना जाती रहे नफ्सु का तुम्हारी जान, अलैहिम इन पर हसरातिन हसद करके, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अलीमुन जानने वाला, बिमा उससे जो यसनाउन वो करते हैं। भला जिस शख्स का बुरा अमल खुशनुमा बना दिया जाए और वो इसे अच्छा समझ लगे, इसकी गुमराही का कोई ठिकाना है। अल्लाह ताला इसी तरह जिसे चाहता है गुमराह कर देता है, जिसे चाहता है हदायत देता है। लिहाजा आप इन पर अफसोस के मारे अपने आप को हल्का ना करें। जो कुछ वो कर रहे हैं अल्लाह उन्हें खूब जानने वाला है। काफ़िरों के ईमान ना लाने पर आपका परेशान रहना। इस आयत में वल्लाहुल्लज़ी और अल्लाह लज़ी वो जिसने अरसला भेजा रियाह हवाएं, फ़तुसीरु फिर वो उठाती हैं, सहाबन बादल, फसुक़नाहु फिर हम उसे ले गए, रियाह हवाएं फ़तुसीरु फिर वो उठाती हैं, सहाबन बादल, फसुक़नाहु फिर हम उसे ले गए, इला तरफ बालादिन मय्यतिन मुर्दा शहर, फ़अहयैना फिर हमने ज़िंदा किया बिही इससे अर्ज़ ज़मीन बाद मौतिहा उसके मरने के बाद, कज़ालिका इसी तरह नुशूर जी उठना। अल्लाह ही तो है जो हवाएं बेचता है तो वो बादल उठा लाती हैं, फिर हम इस बादल को किसी मुर्दा बस्ती की तरफ चला कर ले जाते हैं और ज़मीन के मुर्दा होने के बाद इसे ज़िंदा कर देते हैं। इंसानों का जी उठना भी इसी तरह होगा। नबातात की पैदाइश से मोयात पर दलील, ये एक आम इंसानी मुशाहिदा या मुशाहिदे से मोयात पर दलील है। इंसानी मुशाहिदा ये है कि बारिश होती है तो खुश्क बंजर और मुर्दा ज़मीन एकदम ज़िंदा होकर नबातात से लहला उठती है। फिर इससे सिर्फ नबातात ही नहीं पैदा होती, हज़ारों जानवर, मेंढक, हशात, अर्ज़, झींगर वगैरह भी पैदा होकर अपनी अपनी बोलियाँ बोलने लगते हैं। ये आखिर कहाँ से पैदा हो गए? बिल्कुल यही कैफियत इंसानों की ज़मीन से जी उठने की भी हो गई। और रवायत में आया है कि जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा कि तमाम इंसान ज़िंदा होकर अपनी अपनी कब्रों से उग आएँ या उठ खड़े हों तो अर्श के नीचे से ख़ास किस्म की बारिश होगी जिससे सब इंसान ज़िंदा होकर ज़मीन से इस तरह निकल आएंगे जिस तरह बरसात से खेती और हशातुल अर्ज़ निकलते हैं। इसमें फ़र्क सिर्फ ये है कि जो चीज़ अल्लाह के मुशाहिदे में आ चुकी इसे मन तस्लीम तो कर लेता है, लेकिन इसमें गौर करने की ज़हमत को गवारा नहीं करता, और जो चीज़ इसकी मिसल है मगर अभी इसके मुशाहिदे में नहीं है इससे इनकार कर देता है। मन जो कोई काना युरीदु चाहता है इज़्ज़त फलिल्लाहि तो अल्लाह के लिए इज़्ज़त जमीया तमाम तर इलैहि इसकी तरफ। यसअदु चढ़ता है अल कलिमु तय्यिबु कलाम पकीदा वल अमलु
اور عمل صالح اچھا یرفع وہ اس کو بلند کرتا ہے، والذین اور جو لوگ یمکرون تدبیر کرتے ہیں سیئات بری، لہم ان کے لیے عذاب شدید سخت عذاب ہے، ومکروا اور تدبیر اولئک ان لوگوں کو ہوا یبور وہ اکارت کی جائے گی۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے، اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چالیں ہی برباد ہونے والی ہیں۔ مشرکین مکہ کے حرم کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں عزت کی جاتی تھی، وہ یہ سمجھنے لگتے تھے کہ وہ اسلام لے آئے تو یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا۔ انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ عزت بھی تمہیں کعبہ کے متولی اور پاسبان ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، اور کعبے کو حرم بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تم اور تمہارے معبودوں میں یہ طاقت نہیں تھی کہ تم مکہ کو حرم بنا سکتے ہو۔ اب اگر تم کعبے کے مالک ہی کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گئے ہو تو سوچ لو تمہاری یہ عزت کیسے برقرار رہ سکتی ہے۔ عزت تو صرف اسے ملے گی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ تمام تر عزت کا چشمہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تم لوگ اس کے دشمن بن کر کبھی عزت نہ پا سکو گے۔ پاکیزہ کلمہ اور اعمال صالحہ کا باب میں تعلق۔ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے معید و مددگار ہیں۔ پاکیزہ کلمات یا اقوال اللہ کی طرف سے اس وقت چڑھتے ہیں جب ان کی تائید اعمال صالحہ سے بھی ہو رہی ہوتی ہے، اور اگر عمل پاکیزہ اقوال کے خلاف ہو تو یہ پاکیزہ اقوال بھی نہ اوپر چڑھ سکتے ہیں نہ اللہ کے ہاں مقبول ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اعمال صالحہ بھی اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتے ہیں جب ان کی بنیاد پاکیزہ اقوال یا درست عقیدے پر ہو۔ اگر یہ عقیدہ درست نہ ہو تو ایسے اعمال بھی نہ اوپر چڑھیں گے، نہ ہی مقبولیت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پاکیزہ کلمات میں سب سے پہلے نمبر تو کلمہ طیبہ ہے، جس میں شرک کا پورا رد موجود ہے اور توحید خالص کا اقرار ہے، پھر اللہ کا ذکر، دعا، قرآن کی تلاوت وغیرہ، آخرت وغیرہ سے متعلق ٹھوس حقائق پر مبنی ہیں۔ یہ کلمات اللہ کی طرف سے بلند ضرور ہوتے ہیں مگر اس شرط پر کہ انہیں اعمال صالحہ یا اقوال پاکیزہ کے متعلق افعال کی تائید بھی حاصل ہو۔ یہی صورت اعمال صالحہ کی ہے، ان کی مقبولیت کی شرط ہے کہ ان کی بنیاد اقوال پاکیزہ پر اٹھی ہو۔ کفار مکہ کی چال کیسے ان پر الٹ پڑی؟ بری چالوں سے مراد کفار کی ہر وہ تدبیر ہے جس سے اسلام کی راہ روکی جا سکتی ہو، اور کفار مکہ کی تو ساری زندگی ہی بری چالوں میں گزری تھی تاکہ مکہ فتح ہو گیا اور کفار کی کمر ہی ٹوٹ گئی۔ ویسے تو کفار مکہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا خاتمہ کرنے کی بھی کئی کوششیں کر چکے تھے، تاہم ان سب سے زیادہ خطرناک چال وہ تھی جو دارالندوہ میں ابو جہل نے پیش کی تھی، اور جس پر شیطان بھی خوش ہو گیا تھا کہ واقعی یہ چال بڑی بلند چال ہے، اور یہی تدبیر ان کافروں کی ہلاکت کا باعث بنی۔ یوں بنی کہ ان کی اس سازش کے فوراً بعد ہی اللہ نے اپنے پیغمبر کو صحیح و سالم نکال کر مدینہ میں آباد کیا۔ کفار نے بدلے لینے کی ٹھانی تو جنگ بدر میں مقام پر اللہ نے انہیں شکست فاش سے دوچار کر دیا۔ ان کے 70 بڑے سرغنے قتل ہو گئے جنہیں نہایت ذلت کے ساتھ قلیب البدر میں پھینک دیا گیا، اور اتنے ہی آدمی قید ہو گئے تو سب کے بلکس نکل گئے۔ واللہ اور اللہ خلقکم اس نے پیدا کیا تمہیں من تراب مٹی سے، ثم پھر نطفے سے، ثم جعلکم پھر اس نے بنایا ازواجن جوڑے، وما اور نہ تحملو حاملہ ہوتی ہیں من انثی کوئی عورت، ولا تضع اور نہ وہ جنتی ہے الا مگر بعلم ہی اس کے علم میں سے، وما اور نہیں یعمر عمر پاتا ہے من معمر کوئی بڑی عمر والا، ولا ینقص اور نہ کمی کی جاتی ہے من عمرہ اس کی عمر سے الا مگر فی کتاب میں، ان اللہ بے شک اللہ ذالک یہ اللہ پر یسیر آسان۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے بنایا۔ جب بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے تو بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے، یا کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے، تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے۔ دنیا ان پر وارد ہونے والے تغیرات اور اللہ تعالیٰ کی انفرادی توجہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے مٹی کے چند اجزاء میں سے آدم کا پتلا بنایا، پھر اس میں اپنے ہاتھ سے روح پھونکی تو یہ مٹی کے اجزاء گوشت، پوست، ہڈیوں اور عضلات میں تبدیل ہو گئے۔ پھر صرف اتنا نہیں ہوا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی اپنی کئی صفات بھی منعکس ہو گئی، وہ بولنے لگا، دیکھنے اور سننے لگا، سمجھنے لگا، اس میں عقل پیدا ہو گئی، فہم و تدبر ہو گیا، استماعت کا ملکہ پیدا ہو گیا۔ پھر آگے جو اس کی نسل چلی تو اس کے نطفے سے چلی۔ یہ نطفہ کیا تھا؟ مٹی کے بیجان عناصر سے ہی حاصل شدہ چیز تھی جو اسے حقیر سے قطرے میں اس انسان کے کثیر خواص منتقل ہو گئے، جس کا یہ نطفہ تھا۔ پھر اسی میں نطفے سے اللہ نے جنس انسان کو مرد اور عورت کی دو نوعوں میں تبدیل کر دیا۔ غرض اللہ تعالیٰ کے عجائبات کا کہاں تک ذکر کیا جائے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ رحم مادر میں اللہ تعالیٰ ہر پیدا ہونے والے بچے کی طرف سے
کی طرف انفرادی توجہ مبذول فرماتے ہیں۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ رحم مادر میں کیا کیا تغیرات واقع ہوتے ہیں جن کی اس کی ماں کو بھی علم نہیں ہوتا، جس کے پیٹ میں یہ جنین ہوتا ہے، اس دوران ہر نومولود کی عمر بھی طے کر دی جاتی ہے کہ وہ کس عمر میں مرے گا، اسے کتنا رزق ملے گا اور اس کا انجام کیسا ہوگا۔ گویا یہ آیت اللہ تعالیٰ کی خالقیت، اس کے لامحدود اور ہر چیز پر مکمل تصرف پر روشنی ڈالتی ہے۔ وما یستوی البحرانی، اور برابر نہیں البحرانی دو دریا، ہاذا یہ عذاب عذب فرات شیریں پیاس بجھانے والا، سائغ شرابہ آسان اس کا پینا، وہذا اور یہ ملح نجاد شور تلخ، ومن کلی اور ہر ایک سے تاکلون تم کھاتے ہو، لحمن گوشت، طرین تازہ، وتستخرون اور تم نکالتے ہو، حلیاتن زیور، تلبسونہا جس کو پہنتے ہو تم، وترا اور تو دیکھتا ہے، الفلکا کشتیاں، فیہ اس میں مواخرہ چیرتی ہیں پانی کو، لتبتغوا تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل سے روزی، ولعلکم اور تاکہ تم تشکنون شکر کرو۔ دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری ہو چھاتی جلانے والا ہو، اور تم دونوں سے تازہ گوشت بھی حاصل کر کے کھاتے ہو، اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو، اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ میٹھا اور کھاری پانی اور ان کے مشترکہ فوائد۔ دریاؤں، چشموں اور جھیلوں کا پانی عموماً میٹھا ہوتا ہے، اور سمندر کا پانی کھاری اور کڑوا ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا پانی زندگی بخش ہے، دوسری قسم کا پانی پینا تو درکنار، جس سے انسان نہا بھی نہیں سکتا۔ گویا پانی ہی دو قسموں میں بٹ گیا، اور کبھی کبھی ان دونوں کی قسموں کے پانیوں کے دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں، مگر ان کے درمیان کچھ پردہ حائل ہوتا ہے کہ آپس میں ملنے نہیں دیتا۔ یہ تو ایک الگ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی بخش اور حیات فضا پانی کا ذخیرہ اور کڑوے کسیلے پانی کا ذخیرہ دونوں ایک جیسے نہیں ہوتے، تاہم کچھ فوائد ایسے ہیں جو ان دونوں قسم کے پانیوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ دونوں طرح کے سمندروں میں آبی جانور اور بالخصوص مچھلیاں پائی جاتی ہیں اور تمہارے لیے حلال ہیں۔ دونوں میں تم کشتی اور جہاز رانی کر کے تجارتی فرائض حاصل کرتے ہو، اور دونوں میں سے موتی اور مونگے، ہیرے، جواہرات اور مرجان نکلتے ہیں جو تم زیورات میں کام آتے ہیں۔ گویا جو پانی تمہارے پینے کے لحاظ سے ناکارہ تھا، اس میں اللہ نے تمہارے لیے اتنے کثیر فوائد رکھے ہوئے ہیں کہ یہ نعمتیں تمہیں مفت حاصل ہو رہی ہیں، جس پر تمہیں اللہ کا شکر بجا لانا چاہیے۔ یولج اللیل وہ داخل کرتا ہے رات، فی النہاری دن میں، ویولج النہار اور داخل کرتا ہے دن کو، فی اللیل رات میں، وسخر اور اس نے مسخر کر دیا الشمس سورج، والقمر اور چاند، کل یجزی ہر ایک چلتا ہے، لیاجل ایک وقت مسمن مقررہ، ذالکم اللہ یہی اللہ ربکم تمہارا پروردگار، لہ الملک اس کے لیے بادشاہت، والذین اور جس کو تدعون تم پکارتے ہو، من دونہ اس کے سوا، ما یملکون وہ مالک نہیں، من قطمیر ان کھجور کی گٹلی کے چھلکے کا۔ وہ رات کا دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اس نے سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ مدت تک چل رہا ہے۔ یہ ہے اللہ کی شان، جو تمہارا پروردگار، اس کی بادشاہی ہے، اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو ایک پرکاہ کی بھی اختیار نہیں رکھتے۔ دن اور رات کے نظام میں تدریج، یعنی سورج نکلنے کے قریب ہوتا ہے تو سب سے پہلے روشنی کی ایک لکیر آسمان پر نمودار ہوتی ہے، یہ دن کا آغاز ہے، پھر یہ روشنی پھیلنا شروع ہو جاتی ہے اور ہر چیز نظر آنی شروع ہو جاتی ہے، پھر سورج نکلتا ہے تو روشنی میں اور اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ دوپہر ہونے تک اس کی روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے اور اس میں حرارت اور شدت پیدا ہو جاتی ہے، پھر سوال کا وقت آتا ہے تو اسی طرح بتدریج گرمی میں اور روشنی میں کمی واقع ہونے لگتی ہے، حتیٰ کہ غروب آفتاب کے بعد بھی روشنی ختم ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ تاریکی بڑھنے لگتی ہے، اور یہ سب کچھ اس طرح آہستہ آہستہ اور تدریج کے ساتھ واقع ہوتا ہے کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ رات کو دن پر اور دن کو رات پر لپیٹا جا رہا ہے، رات اور دن دونوں ایک دوسرے کے اندر آہستہ آہستہ داخل ہوتے چلے جاتے ہیں، اور اس رات اور دن کی آمد و رفت میں سورج کو بڑا دخل ہے۔ رات کو سورج کی جگہ چاند اہل زمین کو روشنی مہیا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رات اور دن کا یہ نظام نہ بناتا تو کوئی بھی چیز زندہ نہ رہ سکتی تھی، نہ ہی کوئی نباتات وغیرہ اگ سکتی، اور یہ نظام کائنات تا قیامت مسلسل اسی طرح برقرار رہے گا، اور جب اس کی بساط لپیٹ دی جائے گی تو اس کا نام ہے قیامت۔ یہ سب کارنامے تو پروردگار حقیقی کے ہیں، اس لیے وہ تو بندگی کا صحیح مستحق ہے۔ اب تم بتاؤ کہ تمہارے معبودوں نے تمہارے لیے کون سی فائدہ بخش چیزیں پیدا کی، اور اگر اس سوال کا جواب نفی میں ہے تو پھر ان کا اس کائنات میں تصرف اور اختیار کہاں سے آ گیا؟
ان اگر تدعو تم پکارو لا یسمعو وہ نہیں سنیں گے دعاؤکم تمہاری پکار ولو اور اگر سمعو وہ سن لیں ما استجابو حاجت پوری نہ کر سکیں گے لکم تمہاری ویوم القیامتی اور قیامت کے دن یکفرون وہ انکار کریں گے بشرککم تمہارے شرک کا ولا ینبئوک اور تجھ کو خبر نہ دے گا مثل مان الخبیر خبر دینے والا اور اگر تم انہیں پکارو گے تو وہ تمہاری پکار نہیں سن سکتے اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے اور قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا انکار کر دیں گے شرک کا انکار ہی کر دیں گے اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو دوسرا کوئی صحیح خبر نہیں دے سکتا. خوشیوں کی فریاد کیسے رہ جاتی ہے. یا ایھا الناس اے لوگو انتم تم فقراء محتاج اللہ اللہ کے واللہ اللہ ہوا وہ غنی و بے نیاز الحمید سزاوار. لوگوں تم سب اللہ کے محتاج ہو اور وہ ہر چیز پر بے نیاز اور حمد کے لائق ہے. یہ خطاب تمام جہانوں کے انسانوں سے ہے کہ تم اپنی صحت کے لیے اپنے رزق کے لیے اپنی زندگی کی بقا کے لیے غرض ہر چیز کے لیے اللہ کے محتاج ہو. تمہارا رزق اور بقائے حیات کے لیے اللہ نے جن جن اشیاء کائنات کو کام پر رکھا ہے ان میں سے کسی ایک کو ہٹا لے تو تم زندہ بھی نہیں رہ سکتے. دوسری ضرورتوں کی احتیاج بات کی چیز ہے اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اسے کسی انسان بلکہ کائنات کی کسی بھی چیز کے احتیاج نہیں. وہ بذات خود ازل سے لے کر ابد تک قائم و دائم ہے اور کوئی اس کی حمد و ثنا نہ بھی کرے تو بھی وہ اپنی ذات میں آپ محبود ہے. ان یشاء اگر وہ چاہے یذہبکم تمہیں لے جائے ویاتی اور لے آئے بخلق جدید نئی خلقت. اگر وہ چاہے تو تمہیں لے جائے اور تمہاری جگہ کوئی نئی خلقت لے آئے. یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کرو گے تو تمہیں پرے ہٹا دے گا صفائی ہستی سے نیست و نابود کر دے گا اور تمہاری جگہ ایسے لوگوں کو لا آباد کرے گا جو اس کے فرما بردار ہوں گے. پھر ان کی آزمائش کرے گا. ابتدائی نوع انسان سے اللہ کا یہی دستور رہا ہے کہ وہ نافرمان اور سرکش قوموں کا سر کچل کر ان کی جگہ دوسری قومیں لا آباد کرتا ہے اور یہ بات اللہ کے لیے کچھ مشکل بھی نہیں. وما ذالک علی اللہ بعزیز اور یہ بات اللہ پر کوئی دشوار نہیں. ولا تزیرو اور نہیں اٹھائے گا وازیرات کوئی اٹھانے والا وازیرہ اخرى بوجھ اٹھائے گا وان اور اگر تدعو بلائے مثقالۃ کوئی بوجھ سے لدا ہوا الہم لہا طرف لی اپنا بوجھ لا یحمل وہ نہ اٹھائے گا وہ منہ مجھ سے شیء کچھ ولو کان اخاہ ذا قربى قرابت دار انما اس کے سوا نہیں صرف تنذروا آپ ڈراتے ہیں الذین وہ لوگ جو یخشون ڈرتے ہیں ربہم اپنے رب سے بالغیب بن دیکھے واقاموا الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں ومن اور جو تزکا پاک ہوتا ہے فانما تو صرف یتزکا وہ پاک صاف ہوتا ہے لنفسہ ہی اپنے خود کے لیے والی اللہ اور اللہ کی طرف المصیر لوٹ کے جانا ہے. اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور اگر بوجھ سے لدا ہوا شخص کسی دوسرے کو اٹھانے کے لیے بلائے گا بھی تو اس کا بوجھ کا کچھ بھی حصہ اٹھانے کو تیار نہ ہوگا اگرچہ وہ اس کا قرابت دار ہو. اے نبی آپ تو صرف ان لوگوں کو ہی ڈرا سکتے ہیں جو بن دیکھے اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. اور جو شخص پاکیزگی اختیار کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ہی اختیار کرتا ہے اور سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ اپنے ذمہ لینے کو تیار نہ ہوگا. نہ باپ بیٹے کا گناہ اپنے سر موڑ لے گا نہ بیٹا باپ کا. ہر ایک کو اپنی اپنی فکر لاحق ہو جائے گی. کفار مکہ بعد سنانے کو یہ بات کہا کرتے تھے کہ تم اپنے دین میں واپس آ جاؤ. اگر کوئی عذاب و ثواب کی بات ہوئی تو تمہارا بوجھ ہم اپنے ذمہ لے لیں گے. اور یہ بات اس لحاظ سے کہتے تھے کہ وہ آخرت کی بات پر اس کے قائل ہی نہ تھے. اس آیت میں لوگوں کے اس قول کا بھی جواب آ گیا. یہ محض ان کے منہ کی باتیں ہیں. جب انہیں محاسبے سے دو چار ہونا پڑا تو ان کے حواس ٹھکانے آ جائیں گے. یعنی ضد اور ہر ڈرمی کے قسم کے لوگ آپ کے سمجھانے اور ڈرانے سے کبھی اپنا رویہ نہ بدلیں گے. نصیحت صرف اس شخص کے حق میں کارگر ہوتی ہے جو بندے کے آخرت پر یقین رکھتا ہو, اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی سے ڈرتا ہو. اور ایسے لوگ نماز بھی قائم کرتے ہیں اور اپنا طرز عمل پاکیزہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں ان کا اپنا ہی بھلا ہے. وہ اللہ پر احسان نہیں کرتے. اور یہ فائدہ اس وقت پوری طرح ظاہر ہوگا جب سب لوگ اللہ کے حضور پیش ہوں گے. وما یستوی الاعمی والبصیر اور نہ تو نابینا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں. ولا الظلمات ولا النور اور نہ اندھیرے اور روشنی.
ولا ذل ولا الحرور، اور نہ سایہ اور دھوپ ایک جیسی ہے. بینا اور نابینا کو لوگ کون ہیں؟ یعنی ایک شخص اللہ اس طرح دل کا اندھا بنا ہوا ہے کہ کائنات میں ہر سو اللہ تعالیٰ کی بکھری ہوئی نشانیوں میں غور کرنا بھی گوارا نہیں کرتا. دوسرا شخص ان نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی توحید کو تسلیم کرنے میں مجبور ہوتا ہے، اور جابات قدرت پر غور کرنے کے بعد اس کا دل اللہ کی محبت سے سرشار ہو جاتا ہے اور بے اختیار اللہ کی حمد و ثنا اس کی زبان پر آ جاتی ہے. تو کیا یہ دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ یا ایک شخص جہالت کی تاریکیوں میں مسلسل آگے بڑھتا جا رہا ہے، دوسرا علم کی روشنی میں محتاط رہ کر اپنا سفر جاری رکھتا ہے. کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ دونوں اپنی اپنی طرز زندگی کے لحاظ سے ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو ان کا انجام بھی ایک دوسرے کے برعکس ہی ہونا چاہیے. یعنی جس طرح ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں اور چلچلاتی دھوپ ایک دوسرے کی ضد ہیں، اس طرح علم کی روشنی میں سفر کرنے والوں کو ٹھنڈی چھاؤں والی اور دوسری نعمتوں والی جنت نصیب ہوگی، اور جہالت کے اندھیروں میں آگے بڑھنے والے یا لخت جہنم کے کنارے جا پہنچیں گے. وما یستوی، اور نہیں برابر، الاحیاء زندے، ولا اور نہ اموات مردے، ان اللہ بے شک اللہ یسمع سنا دیتا ہے، من یشاء جس کو وہ چاہتا ہے. وما انت، اور تم نہیں، بمسمع سنانے والا، من جو فی القبور قبروں میں، اور نہ ہی زندے اور مردے یکساں ہوتے ہیں. اللہ تو جسے چاہے سنا سکتا ہے، لیکن آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں. یہاں زندہ سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل اور ضمیر زندہ ہیں، جو بدی کو بدی سمجھتے ہیں اور نیکی کی راہ کی تلاش میں رہتے ہیں، پھر اس پر عمل پیرا بھی ہوتے ہیں. اور مردے سے مردہ کا دل لوگ یا کافر ہیں، مردہ دل لوگ یا کافر ہیں. ان کے ضمیر اور ان کے دل اس قدر مر چکے ہیں کہ ہدایت کی بات ان کے دل تک پہنچتی نہیں، نہ وہ اسے سننا گوارا کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ آپ کا ایسے لوگوں کو نصیحت کرنا بے سود ہے. سما موتی کا رد، ربط مضمون کے لحاظ سے یہ مطلب بھی لیا جا سکتا ہے کہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے مراد یہی مردہ دل کے کافی لوگ ہیں، مگر الفاظ کے ظاہری معنوں کا اعتبار کرنا زیادہ صحیح ہوگا. یعنی جو لوگ قبروں میں جا چکے ہیں انہیں اللہ تو سنا سکتا ہے، آپ نہیں سنا سکتے، کیونکہ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ عالم برزخ میں جا پہنچے ہیں، عالم دنیا میں نہیں ہیں. ان کی مثال یہ سمجھیے کہ ایک سویا ہوا شخص اپنے پاس بیٹھے ہوئے لوگوں کی گفتگو نہیں سن سکتا، اس لیے عالم خواب الگ عالم ہے، عالم بیداری الگ عالم ہے. حالانکہ یہ دونوں عالم دنیا سے ہی متعلق ہے، مگر عالم برزخ دنیا سے متعلق نہیں، بالکل الگ عالم ہے. لہذا قبروں میں پڑے ہوئے لوگ بدرجہ اولی دنیا لوگوں کی بات سن نہیں سکتے. کلیب بدر کا واقعہ جو حدیث صحیح میں مذکور ہے کہ جنت بدر میں 70 مقتول کافروں کی لاشیں بدر کے کنویں میں پھینک دی گئیں. تو تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کنویں کے کنارے کھڑے ہو کر فرمایا، تمہارے مالک نے جو سچا وعدہ تم سے کیا تھا وہ تم نے پا لیا. لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ کیا آپ مردوں کو سناتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تم کچھ اس سے زیادہ نہیں سنتے، البتہ وہ جواب نہیں دے سکتے. ان انت الا نذیر، آپ تو صرف ایک ڈرانے والے ہیں. ان ارسلناک، بے شک ہم نے آپ کو بھیجا بالحق، حق کے ساتھ، بشیرن خوشخبری دینے والا، والا نذیرن اور ڈرانے والا. وان، اور نہیں، من امت کوئی امت، الا خلا مگر گزر گیا، فیہا اس میں، نذیر کوئی ڈرانے والا. یقیناً ہم نے آپ کو سچا دین دے کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، اور کوئی امت ایسی نہیں گزری جس میں کوئی ڈرانے والا آیا نہ ہو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر امت اور بستی میں اللہ نے کوئی نہ کوئی نبی یا رسول بھیجا ہے، بلکہ اس سے مراد صرف وہ امت یا وہ لوگ ہیں جن تک کسی نبی کی تعلیم نہ پہنچ سکی ہو، خواہ اس کی وجہ فاصلہ کی دوری ہو یا مدت کی دوری ہو. بالفاظ دیگر تمام انسانوں تک اللہ کی دعوت کی آواز یقینی طور پر پہنچ چکی ہے، خواہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو یا نہ آیا. وَإِنْ، اور اگر یکذبون، وہ تمہیں جھٹلائیں، فقد کذب، تو تحقیق جھٹلایا، الذین، وہ لوگ جو من قبلہم، ان سے اگلے، جاءتہم، ان کے پاس آئے، رسولہم، ان کے رسول، بالبینات، روشن دلائل کے ساتھ، وبالزبور، اور صحیفوں کے ساتھ، وبالکتاب، اور کتابوں کے ساتھ، المنیر، روشن. اور اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو ان سے پہلے کے لوگ بھی جھٹلاتے رہے ہیں، ان کے رسول ان کے پاس واضح دلائل اور صحیفے اور روشنی بخش کتاب لے کر آئے تھے. بینات کا مطلب لفظ معجزات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور ایسے دلائل کے لیے بھی جن سے نبی اپنی نبوت کے ثابت کر سکیں. صحیفے بمعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل احکام ہے، جو عام طور پر فند و نصیحت اور اخلاقی ہدایت پر مشتمل ہوتے تھے. تورات کو نزول سے پہلے سب انبیاء پر صحائف نازل ہوتے رہے ہیں، حتیٰ کہ موسیٰ پر بھی تورات
اور کتاب منیر سے مراد مفصل کتاب الہی ہے جو زندگی کے ہر پہلو میں انسان کو روشنی مہیا کرتی ہے، اور یہ 4 ہیں: تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ثم پھر اخذتو میں نے پکڑا الذین کفروا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فکیف پھر کیسا کان ہوا نکی میرا عذاب، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں نے پکڑ لیا، پھر دیکھ لو میری گرفت کیسی سخت تھی۔ آیت نمبر 26 مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات کرتے ہیں۔ ٹل دن اللہ حافظ۔